السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے جمعے کا اور تاریخ ہے 23 دسمبر سن 2022۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتی ہوں چلوں کہ آج میری گلاسز جو ہیں وہ گھر رہ گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا میری شاید آئیز جو ہیں وہ کبھی بند ہوں زیادہ اوپن ہو، تو آپ پلیز اس کو معاف کر دیجیے گا۔ اور ذکر کرتے ہیں ہم آج کی سیاسی صورتحال پر۔ دوستو ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے سب سے جو بڑا مسئلہ وہ ہے نوشہرہ اور پشاور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً ایک ہفتے پہلے یا 4 دن پہلے جو ہے نا وہ بنوں میں بہت زیادہ حالات کو بگاڑا گیا، اور اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ پشاور اور نوشہرہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ 5 سوسائڈر جو ہیں وہ پشاور میں داخل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں پشاور کی جو جوڈیشنل کونسل ہے اس کو لیٹر ایشو ہوا ہے، وہاں کے ججز نے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو کا رخ کر لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے وہ موو کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی حالات بہت تیزی سے جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج I-10 مرکز میں جو ہے وہ خودکش بم دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار جو وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اس پولیس افسر کو۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو وہ تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار جو ہے اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ امپورٹڈ حکومت اور پاکستان کی انٹیلیجنس کمپنی ہے۔ ردا کیا کہیں گی آپ؟ السلام علیکم شمیم، السلام علیکم پاکستانی ہوں۔ میں بھی تھوڑا تیز بولتی ہوں، مگر وہی بات ہے جب اندر سے آتا ہے نا تو خود بخود میں اسپیڈ پکڑ لیتی ہوں، عادت سے مجبور ہوں۔ سننے والے پلیز تھوڑی میں بھی معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، مگر میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں آرام سے بولوں۔ بس شمیم اگر آپ آج کی بات لے لیں، اگر یہ ہمارے ملک کی ایجنسیز ہیں نا شمیم، وہ صرف اسی چیز میں مصروف ہیں کہ آپ اس کی ویڈیو بنا لو، آپ اس کی ویڈیو بنا لو۔ میں کہتی ہوں ایجنسیز کام نہیں کر رہی، ان کو کہیں اور مصروف کر دیا گیا ہے۔ بالکل ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ایکس پرائم منسٹر کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں تو ہم کہتے ہیں ان کی عالم سواتے کی ویڈیو بنا لیں، اسی چیز میں مصروف ہے۔ ان کو نہیں پڑی ملک کدھر جا رہا ہے، ہماری فوج کدھر ہے۔ ابھی ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں تو اب تک ان کو کیا ان کے پر کہتے ہیں نا، انہوں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا انہوں نے ملک کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے نہیں، انہوں نے حلف لینے میں تو بڑی جلدی کی تھی، ان کو تو بڑی جلدی تھی آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کی۔ اب ملک کو سنبھالیں، سیاست سے خود کو دور کریں۔ بار بار ان کو ایک پیغام عوام پہنچا رہی ہے، اور ادھر بڑی ہوپس تھی نئے آرمی چیف سے عوام کو۔ وہی بات ہے نا، ان کو بار بار پیغام عوام دے رہی ہے کہ سیاست سے اپنے آپ کو ہٹائیے اور ملک کی طرف دھیان دیجیے۔ پنجاب میں لا کے کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے، وہاں پہ نفری پہنچا دی گئی، تو وہاں کنٹینرز کھڑے کرنے کے بجائے بارڈرز پہ جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے، کس طرح دہشت گرد اسلام آباد دارالحکومت۔ شمیم آپ سوچ سکتی ہیں KPK کے حالات ہمیں سمجھ آتے ہیں، ہو سکتے ہیں خراب، پنجاب کے بھی سمجھ، افغانستان کا بارڈر اس کے ساتھ ملتا ہے، بالکل پنجاب کے آپ دیکھیں سمجھ آتی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں نا پاس میں بھی ہوئے ہیں، مگر اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان دارالحکومت ہے پاکستان کا، یہاں پہ اس طرح دہشت گرد کا گھس آنا، اس طرح دھماکہ ہو جانا، یہ عام بات نہیں ہے، اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ کس طرح وہ بندہ اندر آیا، کس طرح دھماکہ ہوا، لائٹ بات نہیں ہے۔ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں، کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے باہر دنیا میں ہمارے پاکستان کا۔ اور پھر وہی بات ہے شاید یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے، ملک کا کہتے ہیں نا ہمارا ٹورزم ختم ہو جائے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہماری اکنامی خراب ہو رہی ہے، ہمارے ڈالرز اب لوگ کہتے ہیں اگر آپ کمپیئر کریں 7 مہینے کو شمیم، کیا کچھ نہیں ہو رہا اس ملک میں۔ یہ لوگ صرف اپنی کرسی کی جنگوں میں پنجاب فتح کرنے میں اب لگ گئے ہیں، نئی محاذ لے کر آتے ہیں یہ لوگ، عوام کو پاکستان کے عوام کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے یہ ہیں۔ یہ دھماکے اب کیوں ہو رہے ہیں، ہم کوئی پاگل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی دھماکے کیوں کر رہے ہیں، تاکہ عوام ڈر جائے۔ عوام الیکشن آ رہے ہیں نا، الیکشن کیمپینز اسٹارٹ ہوئی ہیں، ہر کوئی اپنی ریلیز نکال رہا ہے، I-10 میں دھماکہ ہو جانا عام بات نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عوام ڈر کے ہمارے گھر میں بیٹھ جائے۔ عوام کہتے ہیں نا دھماکہ ہونا، اس کا دماغ پہ افیکٹ آپ پر بھی ہوا ہے، مجھ پر بھی ہوا ہے، عام بات نہیں ہے۔ لوگ گھروں میں قید ہو جائیں گے، لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ ہائی الرٹ کر دیا راولپنڈی اور اسلام آباد کو کہ بھئی لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ پشاور میں آج صبح اسلام آباد، پھر پشاور، 2-3 دن سے لاہور کے انہوں نے حالات خراب کیے ہیں۔ میں کہتی ہوں ملک کو یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں شمیم، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، عوام کیا کرے؟ ردا بس یہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں نا کہ عام الیکشن نہ ہو پاکستان میں۔
शमीम आवाम तंग आ गई। मैं कहती हूँ अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो मुल्क टूट जाएगा। आवाम तंग है, आवाम बेजार है, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। रिदा, मैं आपको एक यहाँ बात कहती हूँ चलूँ। आज मेरा जाना हुआ एक निजी बैंक में, तो मेरा कुछ बैंक में काम था, जहाँ मुझे एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, उनसे मैंने कुछ साइन वगैरह करवाना था, तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठी तो मैंने उनसे वैसे ही मुल्क की सूरत हाल पे मेरी डिस्कशन हुई और मैंने उनसे थोड़ा सा डिस्कस किया। तो ही सेड के मैम हर पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ कर जाना चाह रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप प्रोटेस्ट करें, आप निकलें। तो उन्होंने कहा कि हम किस तरह से निकलें कि एक अरशद शरीफ जैसा इंसान जो है वो इतना हक और सच का साथ दे रहा था, उसकी ज़बान बंद कर दी गई। तो हम तो एक मामूली से इंसान है और हमें तो ये नहीं पता कि हम अगर बाहर निकलें तो पीछे से हमारे घर वालों को वो जो है ना उन्होंने ख़त्म कर देना है। यानी लोगों को इतना खौफजदा किया हुआ है। शमी, मैं इस बात का अगर मैं वहाँ मौजूद होती मैं उनको जवाब देती कि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अरशद शरीफ अकेले शमीम थे, बिल्कुल वो अकेले आवाज उठा रहे थे और उनका ये भी कहना है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, तो हम कहाँ जाएंगे अपने लिए इंसाफ ढूंढने वो के लिए? अकेला बंदा आवाज उठा रहा था। अगर हम कहते हैं ना अगर एक बंदा आवाज उठाए उसके साथ 4 बंदे खड़े हो जाए, लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग ऐसे डर के मारे कि आपके बच्चे हैं, आपकी माँ बाप हैं, आपकी कहते हैं ना मियाँ बीवी है, आपकी शौहर है, तो अगर आप इस तरह सोचेंगे तो मुल्क तो फिर कहाँ गया? ये लोग कल को आपके घरों में घुस जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि आप घरों में अपने महफूज हैं, तो ये लोग आप लोगों ने कश्मीर का हाल नहीं देखा? घरों में घुस के ज्यादतियां हुई हैं, ये लोग वो आप लोगों का हाल कर देंगे अगर आज आप लोग घरों से बाहर नहीं और ये इसीलिए ये माहौल बना रहे हैं कि ऐसा ही हो। और अगर मैं कहती हूँ शमीम डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप जैसे 4 और हिम्मत करेंगे, मगर निकलें, हिम्मत करें। आज हम बैठ के व्लॉग बना रहे हैं ना शमीम, हमें भी कहा जाता है कि बाजवा के खिलाफ मत बोलना, आर्मी के खिलाफ मत बोलना, शहबाज शरीफ कुछ ना कहना आके उठा लेंगे। शमीम अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मुल्क का हाल नहीं बदलेगा। मैं कहती हूँ निकलना पड़ेगा, ये वरना ये लोग आपके घरों में घुस जाएंगे। शमीम मैं अभी भी वार्न करती हूँ जो मुझे सुन रहा है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग घरों में महफूज हैं, तो इन द फ्यूचर जो कश्मीर का हाल है, घरों में घुस के उन्होंने उनको घरों में उनकी बीवियों के साथ, उनके बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, आप लोगों के साथ भी होंगी। आप लोगों के बच्चे महफूज नहीं रहेंगे अगर आज आप लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। रिदा, हाल तो इनका ये है कि इलेक्शन से इतना भाग रहे हैं कि हालिया इस्लामाबाद में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने जो है वो मुलतवी करवा दिए। अब इतना मतलब ये लोग इलेक्शन से खौफजदा हैं। हालांकि शमीम लोकल बॉडी इलेक्शन है, आम इलेक्शन है बिल्कुल। अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं, जिसकी इमरान खान कहते हैं ना असेंबली तहलील कर रहे थे ना, इन्होंने करके दिखाओ, इमरान खान ने कर दी। अब क्या मसला है यार? इलेक्शन की तरफ चलो तुम लोग, अगर हक परस पे खड़े हो, अगर पटवारी कहते हैं कि हम हक पर हैं, तो इलेक्शन की तरफ मूव हो ताकि इलेक्शन हो, अवाम में निकले, अवाम में अपना वो देखें कि उनका कितना जो है ना वो स्टैंडर्ड है। चाहते हैं मुल्क टूट जाए शमीम, इसके पीछे कहते हैं ना बड़ी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि मुल्क टूट जाए। ये दुगडुगी पे नाचने वाले सिर्फ बंदर हैं, जस्ट नॉट फॉर इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है शमीम। बिल्कुल, ये लोग चाह रहे हैं कि मुल्क टूट जाए। इमरान खान के हाथ में किसी सूरत में इन्होंने मुल्क नहीं देना। इनकी ये जिद हो गई है कि इमरान खान आया तो पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, और ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा हो। और इधर कितनी शर्म का मकाम है कि एक मफरूर जो है ना इंग्लैंड में बैठ के ये फैसले कर रहा है। वो भी शमीम वो भी फैसले नहीं कर रहा, उससे भी फैसले कराए जा रहे हैं। इसके पीछे ताकतें हैं बड़ी, आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं जिसके पैरों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल रिदा, गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी से ज़र मुबद्दल के ज़रख़ायर में बहुत कमी आ गई है और पाकिस्तान की रेटिंग जो है ना वो जो है बेतहाशा बुरी तरह जो वो गिर गई है। अज़ाब इलाही की शक्ल में मुसल्लत हुक्मरानों ने पंजाब फ़तह करने से फुर्सत मिले तो वो इस तरफ तवज्जो दें। आपको बताती चलूँ कि दिसंबर सन 2021 में ज़र मुबादला के ज़खायर 17.7 अरब डॉलर थे, 17.7 अरब डॉलर थे, जो कि आज की तारीख में 6.11 अरब डॉलर रह गए। रिदा, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ गया पाकिस्तान की ज़र मुबादला पे। शमीम सिर्फ ज़र मुबादला आप बात करें, पाकिस्तान के अंदरूनी आप हालात देखें, एक आम मुर्गी का अंडा अगर आप ले लें, वो भी कहते हैं सोने की मानद एक गरीब के लिए। बिल्कुल, एक मिडिल क्लास बंदा जो कहते हैं ना अंडा उसके लिए सोने की मानद होगी, अंडा खरीदना, अब अंडे खरीदने जाए 450-500 रुपए की दर्जन है। किस तरह इंसान गुजारा करे? एक अंडा उसकी पहुंच से दूर हो गया। मैं कहती हूँ अगर अब आवाम अभी भी नहीं खड़े होगी, कब खड़े होगी शमीम? हम किस तरह मूव हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। कल से इतनी टेंशन है और फिर ये मज़े ले रहे हैं। अवाम में ये लोग अफरा तफरी मचाने की कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं ना, कल भी न्यूज़ पे चल पड़ी कि जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने की नफरी वहाँ पहुँच गई है। अवाम के साथ सिर्फ खेल रहे हैं, अवाम के दिमागों के साथ भी खेल रहे हैं कि अवाम दिमागी मफलूज हो जाए, अवाम ना खड़ी हो पाए। सिर्फ ये महंगाई, ये दहशतगर्दी, ये ब्लास्ट, ये सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को दिमागी मफलूज करने के लिए इदारों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आम आवाम
کا نا اعتبار اٹھ گیا اداروں پر سے. رول آف لا از فنش. رول آف لا ایگزسٹ پاکستان میں اب نہیں کرتا. اس لیے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانے کی سخت ضرورت ہے. یہ جڑوں میں گھس کے انہوں نے گند پھیلا دیا, جڑوں میں قابض ہو گئے. شمیم ملک ڈوب رہا ہے تیزی کی طرف, ہم تیزی کی طرف جا رہے ہیں ڈیفالٹ کی طرف. شمیم کچھ نہیں ہوتا, میں کہتی ہوں جب تک عوام نہیں کھڑی ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. اور ان کا مین مقصد ان کا اس حکومت میں آنا اپنے کیسز کو ختم کرنا, اپنے آپ کو کلین واش کرنا. شمیم دیکھیں کس طرح تیزی سے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کنٹینرز لگائے, فوج کے خلاف عوام کو بھڑکایا, اب دہشت گردی شروع کروا دی ہے. بالکل. اور اس سب کا ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں گے آخر میں. یہ سب کچھ جسٹ بیکاز آف عمران خان ہی کہہ دیں گے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان اب الحمدللہ جس طرح سے ان کی کنڈیشن روز بروز بہتر ہوتی جا رہی ہے تو وہ موبلائز کریں گے, عوام میں آئیں گے. تبھی کے حالات خراب کر رہے ہیں شمیم, کہ ان کو پتہ ہے کہ کے میں عمران خان کی حکومت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے حالات خراب ہوں. پنجاب کے انہوں نے حالات خراب کر دیے ہیں, اور پنجاب کے جو آپ صورت حال 2-3 دن دیکھ ہی رہی کہ آپ تفریح انہوں نے مچا کے رکھی, کاروبار ختم, لوگوں کے دماغ مفلوس. یہ کہتے ہیں ملک تیزی کی طرف, بس میں کہتی ہوں کیا ہو رہا ہے سمجھ سے باہر ہے. ہم جب نیوز دیکھتے ہیں ہم ڈپریس ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بے بسی کا ایک عالم ہے. بالکل اتنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بالکل. دوستو, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا. رات کو وزیر اعلیٰ فارغ دن کو واپس, اور بندر کے ہاتھ میں اگر ماچس دے دی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. ردا, پرویز الہی جو ہے وہ خان کے ساتھ ہو کر انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ شمیم پرویز الہی کی تو بات نہ ہی کریں. میں اپنے جب سے پرویز الہی کا میں نے سنا ہے نا, میں آپ سے ہر ولاگ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بندہ, اس پہ بھروسہ کرنا نا ایک بہت بڑی غلطی ہے عوام کی بھی, اور اگر عمران خان بھی ان پہ بھروسہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے نا یہ بندہ پرویز الہی. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ سیب کھا رہا ہو, لوگ اس سے پوچھیں کہ کیا کھا رہے ہو, یہ کہے گا میں کیلا کھا رہا ہوں. اس کا وہ حساب ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح کھل کے سامنے آ رہے ہیں. ذرا ان پہ مشکل پڑی, انہوں نے فوراً اپنی راہیں بدل دی. بالکل. یہ میں کہتی ہوں بہت ہی ایک طرح سے اچھا ہو. یہ پرویز الہی کچھ کہہ رہے ہیں, مونس الہی کچھ کہہ رہے ہیں. لاہور تمہارا کہیں جا رہا ہے, تم لاہور کے حالات نہیں سمجھ رہے. مجھے سمجھ نہیں آتا لاہور میں حکومت چل کس کی رہی ہے, کون رول کر رہا ہے لاہور کو. اور ادھر دیکھیں نون لیگ نے ان کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا, لیکن ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا نوٹیفیکیشن انہوں نے واپس لے لیا. ایک طرف یہ عمران خان سے وعدے کر رہے ہیں, ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ سے وعدے کر رہے ہیں, اور اب تو ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ آپ ہمیں تحریری حکم نامہ لکھ کے دیں. عمران خان سے میٹنگز ہو رہی ہیں, مونس الہی آ کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے. ایک طرف جا کے اسٹیبلشمنٹ کے بند قبروں میں رات کے اندھیروں میں میٹنگ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کر کیا رہے ہیں. یہ بیچ کے بلے بنے ہوئے ہیں. میں کہتے ہیں جلدی سے سائڈ پہ ہوں, جلدی فیصلہ ان کا ہو. میں کہتے ہیں عمران خان کو چاہیے ان کو ہٹا ہی دے. جس طرح یہ ابھی کچھ مشکل فیصلے سے سامنے آئے نا کھل کے, آگے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. جس طرح ملک کو نقصان پہنچائیں گے, ان سے فیصلے نہیں ہوتے. ان سے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہا, بیٹے سے باپ نہیں سمجھ رہا. ان کو آپس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. بیٹا رائٹ جا رہا ہے, ابا جی لیفٹ سائڈ جا رہے ہیں. نقصان ملک کا ہو رہا ہے, نقصان پنجاب کا ہو رہا ہے. پنجاب میں حالات خراب ہونا ہمیں معاشی بہت نقصان پہنچائے گا, اور پہنچا رہا ہے. پنجاب کے حالات اس طرح نہیں خراب ہونے چاہیے. میں کہتی ہوں, کہتے ہیں نا پنجاب میں ہمارا کاروبار, ہماری معیشت ہے. بالکل اس طرح نہیں. اور پنجاب کی کیا بات لیں شمیم, اب اسلام آباد کے اب حال دیکھ لیں, مجھے سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. بالکل میں کہتی ہوں صبح اٹھو ایک نئی خبر ہے. ایگزیکٹلی. اور رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں ان کے, اور رات کے اندھیروں میں فیصلے ہو رہے ہیں. دن کے اندھیروں میں ملک کا یہ لوگ حال بگاڑتے ہیں, رات میں پلان کرتے ہیں کہ اگلا قدم کیا ہونا ہے. سب کچھ پری پلان ہے. رات کے ہر فیصلہ رات کے, نیا رول آیا کہ رات کے اندھیروں میں ہم فیصلے کریں گے تاکہ رات رات کہانی ختم, پیسہ ہضم. صبح جب عوام اٹھے گی, عوام کو سنائے جائیں گے تو کیا کر سکتی, فیصلے ہو چکے. بالکل. ردا مجھے لگ رہا ہے, مجھے میرا ہر انسان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حالات اس لیے کریٹ کیے جا رہے ہیں, اس لیے ملک میں پیدا کیے جا رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ عام الیکشن ہے وہ نہ مانگے, اور الیکشن کا نہ دباؤ ڈالا جائے حکومت پر. شمیم وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, صرف عوام کو دماغی مفلوس کرنے کے لیے, جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے. اگر آپ کے علاقے میں دھماکہ ہوتا ہے, آپ کی امی کہیں گی کہ گھر سے باہر نہ نکلو, امی سے ابا کہیں گے تم بھی نہ نکلو, اس طرح پورا خاندان گھر میں. اور دھماکہ ایک ایریا میں ہوتا ہے, ملک پورا ڈپریس ہوتا ہے. ہمارے I-10 نہیں ہوا ہے, ہم I-10 میں تو نہیں رہتے نا. بالکل. مگر اسلام آباد مفلوس ہے, اور ڈرا ہوا ہے کہ وہاں فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہے, آپ نے نہیں جانا. یہ صرف عوام کو مفلوس کرنے کے لیے. اور میں پھر وہی کہتی ہوں, اگر آپ نے قدم اٹھا لیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میں حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف ڈرانے کے لیے, اور یہ بھی اور بڑھیں گے. اگر عوام ابھی بھی نہیں کھڑی ہوئی تو یہ اور آگے جائیں گے, اور یہ آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے. جہاں تک میرا ہے, کشمیر کے جو حالات آپ نے دیکھے ہیں نا, وہ پاکستان کے حالات ہو جائیں گے. بالکل. 8 مہینوں کے اندر انہوں نے کیا نہیں کیا, اس حکومت نے کیا نہیں کیا عوام کے ساتھ, اور اب آخر میں جا کے وہ ملک کے حالات خراب کر کے ان کو ڈرا رہے ہیں. دھماکے شروع کر دیے, اینڈ آف دا اسٹوری دھماکے سٹارٹ کر دیے انہوں نے. پہلے پولیس, پھر فوج کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کیا, اب دھماکے شروع کر دیے. کیا ہوگا,
کھڑے ہوئی آواز اٹھائی. میں بار بار کہتی ہوں بس بہت ہو گیا, یہ بس سے بدترین حالات کی طرح پاکستان ٹوٹ جائے گا, پاکستان برباد, اور اس کا نقصان آپ کی نسلیں برداشت کریں گی. یہ اتنی آسانی سے ملک پہ جو قابض ہو گئے ہیں یہ اس طرح نہیں چھوڑیں گے ملک کی جان, ہمیں جان چھڑانی پڑے گی, ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. بہت تیزی سے حالات خراب ہو رہے ہیں, پلیز ہوش کے ناخن لیجیے, میں ایک بار اور کہتی ہوں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.